بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات کا آغاز میں ایک کہانی سے کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک 7-8 سال کا بچہ کھیلتے ہوئے گھر آیا اور اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ ماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے۔ ماں نے کہا بیٹا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں اور اس سے آپ کی بھوک مٹ سکے۔ اس بچے کا والد ایک غریب انسان تھا، وہ ایک دیہڑی دار مزدور تھا۔ جب اس کی دیہڑی لگ جاتی تو اس کو اس کے گھر میں کھانا پک جاتا، اور جب اس کے لیے کوئی ایسا مزدوری کا سامان پیدا نہ ہوتا، اس کو مزدوری نہ ملتی، تو ان کے گھر میں فاقے ہوتے، انہیں روزے رکھنے پڑتے اور وہ بھوک میں گزارا کرتے۔ لیکن اس بچے کو اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ اس کے والد ایک دیہڑی دار مزدور ہیں اور 3-4 دن سے ان کی جو دیہڑی ہے وہ نہیں لگی ہے، لہذا اس کے ان کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور اس پریشانی کے عالم میں ایک جگہ پر بیٹھ کر سوچنے لگ گیا۔ سوچتے سوچتے تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا اور اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ امی جان آپ کے پاس 25 پیسے ہوں گے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب 25 پیسے کی ایک ویلیو ہوا کرتی تھی، اس کی قدر ہوتی تھی، جس کو ہم چوانی کا نام دیتے تھے کہ 1 روپے کا چوتھا حصہ یہ چوانی یا 25 پیسے ہوتے تھے، اور 25 پیسے سے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا۔ ماں نے کہا ہاں 25 پیسے میرے پاس ہیں۔ اس نے ماں کو کہا کہ مجھے وہ 25 پیسے آپ دیجئے۔ ماں نے 25 پیسے دیے۔ اس نے گھر سے ایک صاف ستھری بالٹی اٹھائی، اس میں پانی بھرا اور 2 گلاس لے کر اس بالٹی کے اندر برف ڈالی اور ایک سیمنے کے پاس چلا گیا۔ سیمنا گھر میں جا کر اس نے ٹھنڈا پانی کی آواز لگائی۔ گرمیوں کا موسم تھا، لوگ دھڑا دھڑ اس بچے سے پانی پینے لگے۔ کچھ لوگوں نے اس وجہ سے اس کو زیادہ پیسے دینے شروع کیے۔ اس بچے کی حالت کو دیکھ کر اور بچے کی عمر کو دیکھ کر انہوں نے اس بچے کو اس کی منہ مانگی دام سے کچھ زیادہ پیسے دے دیے۔ وہ اسی طرح بالٹی کو بھرتا، اس کے اندر برف ڈالتا اور وہ بیچتا رہا۔ جب وہ پانی اس کا ختم ہو جاتا تو وہ اس بالٹی کو دوبارہ سے بھرتا، جو پیسے اس کے پاس اکٹھے ہوتے جا رہے تھے اس میں سے وہ دوبارہ برف لیتا اور اس پانی کو ٹھنڈا کر کے وہاں پہ بیچنا شروع کر دیتا۔ شام کو وہی بچہ جب گھر آیا تو اس کے پاس 7.5 روپے بچت تھی، اور اس نے اپنی ماں کو وہ پیسے دے کر کہا کہ ماں جی یہ پیسے رکھ لیجئے، اپنے گھر کا نظام چلائیے اور اس میں سے کچھ حصہ بچا کر رکھ لیجئے۔ ماں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے دن پھر وہ بچہ اسی طریقے سے گیا اور اپنی پوری اس دن کے اندر وہ پانی کو بیچ کر پیسے کما کر لے کر آیا۔ وہ روزانہ جاتا اور اپنی ماں کو وہ بچت جو ہوتی اس کے پاس جمع کروا دیتا، اور وہاں پہ وہ پیسے رکھ کر اپنی ماں کو ہر روز یہ کہتا کہ اپنے روزمرہ کے معاملات میں سے کچھ پیسے بچا کر رکھیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ صبح اپنے اسکول میں جاتا، اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ اپنی پڑھائی کو کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شام کے ٹائم وہ دیر تک اپنے اس کام میں لگا رہتا، پانی بیچتا، ٹھنڈا پانی بیچ کر وہ شام کے وقت اپنے پیسے کما کر اپنی ماں کے پاس رکھتا رہا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کو گزرتے ہوئے اس کو 10ویں جماعت تک وہ بچہ پہنچ گیا۔ جب اس بچے نے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور کالج میں گیا تو اب اس نے سوچا کہ
کہ مجھے اب اس کے لیے کچھ اس سے بڑھ کر کام کرنا چاہیے، کیونکہ اس دوران اس کی والدہ اس کے لیے کچھ پیسے اکٹھے کر چکی تھی جو روزمرہ کے معاملات میں سے وہ بچا کر رکھ لیتی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ اب مجھے کالج میں جانا ہے تو مجھے کیوں نہ کوئی مشروبات کی کیونکہ پانی بیچ کر اس کو پانی کا تجربہ ہو چکا تھا، تو اس نے مشروبات کی ایک چھوٹی سی دکان کسی جگہ پر لے لی اور وہ اس کے اندر مشروبات بیچنے لگ گیا۔ وہ صبح کالج میں جاتا، شام کو آتا اور اپنی اس دکان کے اوپر اپنا پیسہ کمانے کا، اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنتا، اور صرف اپنا ذریعہ بھی نہ بنتا بلکہ اپنے والدین کو وہ سپورٹ کرتا۔ یہ کرتے کرتے وہ بچہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا، اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے اس نے اپنے اخراجات کو برداشت کیا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانے کی اس نے ٹھان لی کہ میں نے پڑھانا ہے ان بچوں کو، ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں، ان کی ذمہ داری اس نے اپنے سر پر لے لی، اور وہ اپنے گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ یہ ساتھ کام کرتا رہا۔ بالآخر وہی بچہ جب یونیورسٹی سے نکلا تو اس نے سوچنا شروع کیا کہ مجھے کہیں جاب کرنی چاہیے۔ اس کو یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد ایک جگہ پر جاب ملی جس کی ٹوٹل سیلری 750 روپے تھی ایک مہینے کی۔ اس بچے نے یہ سیلری لینے کے بعد پھر سے سوچنا شروع کیا کہ میں تو وہاں پر 100 یا 100 سے کم و بیش روپے میں روزانہ کے کما لیتا ہوں، اور یہاں پہ مجھے ایک مہینے کے بعد جو ہے وہ 750 روپے ملیں گے، تو مجھے اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس کام کو کیوں نہ بہتر بنانا چاہیے۔ اس نے وہاں پر 2-3 اور لوگوں کو ہائر کیا، لوگ رکھے اور اس کاروبار کو زیادہ بڑھانے کی کوشش کی۔ بالآخر نوبت اس بات تک پہنچی کہ وہ ایک دکان سے 2 دکان اور 2 سے 3 اور 4 تک پہنچ گئی، اور آخر کار وہی بچہ جو 25 پیسے سے جس نے اپنے دن کا اپنی کام کا آغاز کیا تھا، وہ سوچنے لگ گیا کہ مجھے کوئی مشروبات کی فیکٹری لگانی چاہیے جہاں پر میں اور بہتر طریقے سے کام کر سکوں۔ اس نے کچھ پیسہ اپنے پاس جمع کر رکھا تھا، کچھ اس نے لون لیا، کچھ اس نے لوگوں نے اس کی مدد کی، اور وہ ایک فیکٹری بنانے میں، ایک فیکٹری کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 25 سال کا جو عرصہ اس کا گزرا، آج وہی بچہ جس نے 25 پیسے سے اپنے دن کا آغاز کیا تھا، اپنے بزنس کا آغاز کیا تھا، ایک فیکٹری کا مالک بن چکا ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور وہ ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو، اس مشکل وقت کو محسوس کرتا ہے، اور صرف محسوس نہیں کرتا، اس پریشانی سے، اس تنگ دستی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، نکلنے کے بارے میں سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کی مدد کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی کوششوں کو، اس محنت کو اور زیادہ رنگ لگا دیتی ہے، اور وہ رنگ بالآخر انسان کی کامیابی کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا آپ آج سے اس بات کا تہیہ کیجئے کہ آپ نے اپنے کام کا آغاز چھوٹے لیول پہ کرنا ہے، چھوٹی چیز سے کرنا ہے، چھوٹی انویسٹمنٹ سے کرنا ہے۔ اگر آپ آج ہی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ پر کا آغاز کر دیتے ہیں اور کل آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہوتے، تو پھر آپ یقیناً اس کے اندر دل برداشتہ ہوں گے، اور آپ کے پاس وہ بیک اپ نہیں ہوگا جس سے آپ پھر دوبارہ سے سروائیو کر سکیں۔ اپنی بزنس کے آغاز کے لیے، اپنے کاروبار کے آغاز کے لیے چھوٹی چیز سے آغاز کیجئے، اس میں ایسا کام کیجئے جس میں انویسٹمنٹ سے زیادہ آپ کی محنت کا زیادہ عمل دخل ہو، آپ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کا زیادہ عمل دخل ہو، آپ کی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کا زیادہ عمل دخل ہو۔ کیونکہ جو لوگ ترقی کرتے ہیں، جو لوگ بزنس کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو سرمایہ سے شروع نہیں کرتے ہیں، جو اپنی محنت سے کام کا آغاز کرتے ہیں، جو اپنی کوشش سے کسی کام کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے کم سے کم سرمایہ سے اس کا آغاز کرتے ہیں،
اور اپنی محنت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان کیوں ترقی نہیں کر رہا، کیوں اپنے بزنس کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہا، کیوں وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے؟ اس کو اگر غور سے ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کے نوجوان کو وہ تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑی جو اس کے والدین اس کو ہر سہولت فراہم کر دیتے ہیں، اس کے والدین اس کی ضروریات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس نوجوان کو اس محنت اور تکلیف سے گزرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جو جس تکلیف اور محنت سے گزر کر وہ اپنے آپ کو ایک کندن بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ صرف یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان کو جو سہولتیں فراہم کی گئی اس کے بچپن میں، وہ اگر اس کو نہ ملتی، وہ تکلیفوں سے گزرتا، وہ پریشانیوں سے گزرتا اور اس کو احساس ہوتا کہ میرے والدین کتنی محنت کے ساتھ روزی کما کر میرے لیے سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، تو پھر وہ ایک ایک پائی کو اس طریقے سے خرچ کرتا، اتنی محنت کرتا اپنے کام کے لیے کہ اس کے لیے کامیابی اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہو جاتی۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ چونکہ اس کو اس مشکل سے وہ نہیں گزرا ہے، لہذا اس کو اس مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے اس کے اندر وہ ہمت نہیں ہے، وہ جرأت نہیں ہے۔ اگر آج کے انسان، آج کا نوجوان اس مشکل سے گزرے کہ اس کو محنت کر کے آگے بڑھنا پڑے تو پھر وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اس کی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گی، اور اس کو کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالے گا تو اس کو ضرور اس کے اندر کامیابی ملے گی۔